آج 23 ذی الحجہ ہے اور گزشتہ چند دن قبل 18 ذی الحجہ گزری، جو مدینہ منورہ کے مظلوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے تاریخ ہے۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے مظلوم مدینہ، داماد رسول، دوہرے داماد، ذو النورین عثمان غنی کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو دنیا سے چلا تو گیا لیکن نبی کے مدینے کی حرمت کو پائمال نہیں ہونے دیا، جان تو دے دی لیکن نبی کے مدینے کی حرمت کو پائمال نہیں ہونے دیا، اپنے خون سے تاریخ تو رقم کر گیا لیکن نبی کے مدینے کی حرمت کو پائمال نہیں ہونے دیا۔ داماد ہونا، نبی کا داماد ہونا، امام الانبیاء کا داماد ہونا، پھر دوہرا داماد ہونا، یہ شرف صرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بیچ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر لیٹے ہوئے تھے اور سیدنا ابو بکر تشریف لائے تو حضور لیٹے ہوئے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اٹھ کر، اور پنڈلی ننگی تھی تو حضور نے تہمت کے ساتھ اپنی پنڈلی کو ڈھنکا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر آئے آپ ویسے ہی لیٹے رہے، عمر آئے آپ ویسے ہی لیٹے رہے، عثمان کے آنے پر آپ اٹھ کر اپنی پنڈلی کو ڈھک گئے، کیا وجہ ہے؟ کہا عائشہ، جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہوں میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں؟ میرے ایمانی بھائیوں، بیعت رضوان کو اگر دیکھا جائے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ 900 لوگوں کا قافلہ روانہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانور لیے، صحابہ نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا اور 6 سال کے بعد مکہ المکرمہ کی طرف رخت سفر ہوئے، اور کفار مکہ کو یہ پتہ چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کرنے آ رہے ہیں، تو انہوں نے مکے کے اندر احتیاطی تدابیر اختیار کی۔ مکہ میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ مکے کی حدود پر تو قریش نے پہرا لگا دیا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہم لڑائی کی نیت سے نہیں آئے، ہم جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آئے، ہمارا صرف اتنا معاملہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں عمرہ ادا کریں، طواف کریں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو ہماری طرف سے قریش کی طرف قاصد جائے؟ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں نیا مسلمان ہوا ہوں، مجھ پر تو یہ بات بھی نہیں سنیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں
جو ہے حضرت ابو بکر نے فرمایا میں کیسے چلا جاؤں، میرے تو رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ حضرت عثمان کے بارے میں کہا حضرت عثمان کو بھیجو اور وہ وہاں جائیں اور جا کر یہ معاملہ سامنے رکھیں۔ حضرت عثمان تیار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو ذی-النورین کو مکے کے اندر بھیجا۔ قاصد اسی کو بنایا جاتا ہے جو دیانتدار ہو، امانت دار ہو، جو بات میں رد و بدل نہ کرے، ایمان مضبوط ہو۔ کہیں یہ نہ ہو کہ وہاں جا کر ان کی دھمکیاں سن کے یہ کہے کہ بھائی ہم تو اپنے کول سے پھر گئے۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر کوئی بات میں رد و بدل کرے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی پہنچتے ہیں، وہاں جا کر کہا ہم عمرے کی نیت سے آئے ہیں، ہمیں یہاں آنے دیا جائے۔ چند دن گزر گئے، معاملہ کسی سلجھن کی طرف نہیں آیا۔ قریش نے کہا ہم جو ہے نبی کو یہاں کعبے کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے طواف کرنے کے لیے۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان کتنا خوش قسمت ہے جو حجر اسود کے بوسے دے رہا ہے، طواف کر رہا ہوگا، نماز پڑھ رہا ہوگا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے، میرا عثمان میرے بغیر کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا، میرا عثمان حجر اسود کا بوسہ نہیں دے سکتا، میرا عثمان میرے بغیر وہاں عمرہ ادا نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ عثمان میرے بغیر کعبہ کے اندر رب کو سجدہ بھی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آ کر کسی نے خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے صحابہ اکرام کو جمع کیا، صحابہ سے کہا ہے صحابہ ابو بکر یہ کس کا ہاتھ ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا۔ عمر یہ کس کا ہاتھ ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا۔ علی یہ کس کا ہاتھ ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں جو ہے بایاں ہاتھ نیچے رکھا، صحابہ کو کہا یہ میرا ہاتھ ہے، سارے صحابہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیعت کریں کہ عثمان کا بدلہ لیے بغیر میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، اور اپنا دایاں ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر رکھ کر کہا یہ ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، میں بیعت کرتا ہوں، میں عثمان کا ہاتھ اپنے ہاتھ کو کہہ کر کہتا ہوں جب تک کہ میں عثمان کا بدلہ نہ لے لوں میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ یہ عثمان 18 ذی الحجہ کو مدینہ منورہ کے اندر 40 دن کا پیاسا، 40 دن کا بھوکا، بند کیا ہوا، صبائیوں نے محاصرہ کیا ہوا، چھاؤں گنبد حضرہ میں، پہلوئے رسول اللہ میں، پہلوئے ابو بکر و عمر میں نہ پانی مل رہا ہے نہ کھانا مل رہا ہے۔ 40 دن کا پیاسا مظلوم، مدینے کا مظلوم، کائنات کا مظلوم عثمان غنی ایک دن مسجد نبوی میں خطبے کے لیے تشریف لائے، ممبر رسول پر چڑھے۔ ممبر رسول پر چڑھنے کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی خطبہ شروع کیا تو بیچ سے صبائی اٹھے اور کہنے لگے عثمان تم خطبہ نہیں دے سکتے، تم نماز نہیں پڑھا سکتے، نیچے اترو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا بات ہوئی، کس وجہ سے تم مجھے نماز سے روک رہے ہو، تم مجھے خطبے سے روک رہے ہو؟ کہا یا تو تم خلافت چھوڑ دو یا تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ چنانچہ یہی کشمکش میں ایک صبائی آگے بڑھا، بلغائی آگے بڑھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آسا تھا، آسے کو پکڑا
اور اپنے گھٹنے کے سہارے سے اس کو توڑ کر پھینک دیا۔ روایات میں آتا ہے وہ عصا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، پھر وہ حضرت ابو بکر کے پاس آیا، پھر وہ حضرت عمر کے پاس آیا، پھر حضرت عثمان نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا، اس عصے کو توڑ کر جب نیچے پھینکا تو حضرت عثمان کو منبر رسول سے گھسیٹ کر نیچے اتارا۔ اپنی بغل کے نیچے ان بلغائیوں نے، ان سبائیوں نے، ان دشمنوں نے پتھر رکھے ہوئے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتھر مارے، حضرت عثمان بے ہوش ہوئے۔ غالباً انہوں نے یہ سوچا کہ عثمان تو شہید ہو گئے ہیں۔ چند محبین اٹھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور گھر میں چھوڑا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں چھوڑا تو ان بلغائیوں نے، ان لوگوں نے محاصرہ حضرت عثمان کے گھر کا کیا اور بار بار یہ کہہ رہے تھے عثمان عہدہ خلافت چھوڑ دو۔ اور عبداللہ بن سبا، اس یہودی نے، اس رافضیت کے پیروکار نے، جس کی وجہ سے رافضیت کی ابتدا ہوئی، اس نے جو حضرت عثمان کے ساتھ بغاوت کی، اس بغاوت کا سب سے پہلا قدم، سب سے پہلی آڑ جو ہے حب اہل بیت میں رکھی کہ ہم تو اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، عثمان کی خلافت کیسے مان لیں، علی کی، ابو بکر کی خلافت کیسے مان لیں، عمر کی خلافت کیسے مان لیں، یہ تو غاصب ہیں، انہوں نے تو خلافت غصب کی ہے۔ خلیفہ بلا فصل تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ آنے چاہیے تھے۔ اس نہرے کے اوپر ایسی دلیلیں پیش کی کہ جو صحیح مسلمان تھے ان مسلمانوں کو بھی کشمکش میں ان لوگوں نے ڈالا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کمرے میں بند کیا، کھانا بند، پانی بند۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کبار صحابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چھپ چھپاتے ہوئے گھر تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین آپ کے پاس حکومت ہے، یہ 900 لوگ ہیں، حکومت آپ کے پاس، طاقت آپ کے پاس، آپ اشارہ کریں ان کے اوپر فوجیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی کہ ان کے تو بوٹیاں مدینے میں نہیں ملیں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، علی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تم جب خلیفہ بنو گے، تمہارے پاس جب خلافت آئے گی، تمہارے اوپر ایک امتحان آئے گا، خبردار اس امتحان کے دوران میرے مدینے کے گلیوں کے اندر خون نہیں بہانا۔ میں جو ہے اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن نبی کے مدینے کے اندر خون بہانا، قتل کرنا، بغاوت کرنا، قتل و قتال کرنا پسند نہیں فرماؤں گا۔ چنانچہ صحابہ مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا، کہا امیر المومنین شام چلے آئے، یہاں محفوظ جگہ ہے، یہاں جب آپ آئیں گے تو یہاں آپ کا دفاع کیا جائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نہیں امیر المومنین، میں اس تنگ حالات کے اندر نبی کے مدینے کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، زندہ ہوں نبی کے پہلو میں ہوں، مر گیا نبی کے پہلو میں ہی مروں گا۔ چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، مدینہ منورہ کے اندر ایک 6-7 سالہ بچہ حاجیوں کے کھانے کی پڑی ہوئی ہڈی جو پیس کے ہوتا ہے، اس ہڈی کو چوس رہا تھا۔ ایک شخص نے کہا، بیٹا آپ اتنے تنگ حالات میں یہاں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو گھر دیں گے، کھانا کھانا، ہمارے پاس رہنا، وہیں رہنا، عیش و آرام کے ساتھ رہنا، اتنی تنگ جو ہے حالات کے اندر آپ مدینے میں کیوں رہ رہے ہیں؟ تو اس بچے نے جواب میں کہا، میں حاجیوں کے جھوٹے کھانا برداشت کر سکتا ہوں، میں بھوکا رہنا برداشت کر سکتا ہوں، نبی کے پڑوس کو چھوڑ کر جانا پسند نہیں کروں گا۔ 1400 سال بعد کی بات ہے، اگر ایسے محبین پیدا ہو سکتے ہیں تو عثمان بن عفان جیسا مدینے کو چھوڑ کر کیوں کر چلا جاتا؟ چنانچہ جب حضرت عثمان نہیں مانے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عوف
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن عوف کو کہا کہ تم جاؤ اور علی کے گھر کا محاصرہ کرو، دروازے پر پہرا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے چچا کو شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے فرزندان دروازہ عثمان پر کھڑے ہیں۔ 18 ذی الحجہ عصر کا وقت ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہلکی سی نیند آئی۔ نیند کے دورانیے میں اپنی بیوی نائلہ سے کہا، نائلہ میں سو گیا تھا، میں نے ابو بکر کو دیکھا، میں نے اپنے ساتھی عمر کو دیکھا، میں نے اپنے ساتھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ کہا عثمان تم اگر چاہو تو میں بددعا کروں ان ظالموں کے لیے زمین پھٹے، یہ دس جائے، تم چاہو تو صبر کر لو، تو تم 40 دن کا یہ جو روزہ رکھا ہے، تم یہ بھوکے ہو، یہ پیاسے ہو، شام کو میرے دسترخوان کے اوپر ہمارے ساتھ آ کر افطار کر لینا۔ چنانچہ مجھے اشارہ ہو گیا ہے کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ اپنی بیوی نائلہ سے کہا مجھے تم یہ کرو، مجھے آپ پجامہ دے دو، میں پجامہ پہنوں۔ حضرت عثمان غنی لنگی پہنا کرتے تھے، تہمت۔ اہلیہ سے کہا مجھے آپ پجامہ دے دو، پجامہ پہن لوں، اس لیے کہ جب مجھے شہید کر دیا جائے تو اچانک کہیں میرا سطر نہ کھل جائے۔ وہ حیا والا عثمان، وہ مظلوم عثمان، وہ نبی کا دوہرا داماد عثمان، وہ ذوالنورین عثمان، جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان اگر یکے بعد دیگرے میری 4 بیٹیاں ہوتی، چاروں ایک کے بعد ایک انتقال کر جاتی، چاروں کی 4 تیرے نکاح میں دے دیتا۔ وہ عثمان کہ جس نے ان سبائیوں کو جمع کیا، چھت پر کھڑے ہو کر کہا اے لوگو میں وہ عثمان نہیں ہوں کہ جب مسلمانوں پر پانی تنگ کیا گیا تھا، بیر روا تمہیں خرید کر دینے والا کون ہے، تمہیں دینے والا کون ہے، تمہیں پانی کس نے دیا؟ کہ سارے کے سارے دشمنوں نے کہا صدقت وانت، آپ نے ہی ہمیں وہ پانی دیا۔ کہا میں نے اونٹوں سے لدے سامان سے لدے ہوئے اونٹ، 100 گھوڑے، 5 کلو سونا جنگ کے بیچ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ وہ کون ہے؟ کہا آپ نے کیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں کس کے گھر ہیں؟ کہا آپ کے گھر ہیں۔ تو تم مجھے 3 باتیں بتاؤ، تم مجھے کیوں شہید کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے کبھی کسی کو قتل کیا؟ ناحق قتل کرنے پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے، قتل کی تو دور کی بات، میں نے کبھی کسی کو چانٹا تک نہیں مارا، کبھی کسی کو گالی تک نہیں دی۔ کوئی مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کیا جاتا ہے، معاذ اللہ تم کیا مجھے مرتد سمجھتے ہو؟ تم سب کے سامنے نبی کا کلمہ پڑھ کے میں ایمان کی گواہی دیتا ہوں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں اس کو قتل کیا جاتا ہے جو زنا کرتا پکڑا جائے، شادی شدہ؟ تو کیا تم مجھے زانی سمجھتے ہو؟ اگر یہ تینوں عیب میرے اندر نہیں ہیں تو تم مجھے کس بنا پر شہید کرنا چاہتے ہو؟ تم مجھے کس بنا پر قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو بلغائیوں نے کہا نہیں، یا خلافت چھوڑو یا تم شہید ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا عثمان جب تمہیں خلافت کا کرتا پہنایا جائے گا تو تم سے وہ کرتا چھیننے کی کوشش کی جائے گی، خبردار خلافت کا کرتا نہیں اتارنا، اگر اتار دیا تو محشر میں میرے سامنے نہیں آ سکتے، میں نے خلافت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چلے گئے، قرآن کھولا، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ بقرہ پڑھی، پہلے پارے کے آخری رکوع کی تلاوت کر رہے تھے تو دروازے پر تو صحابہ پہرے دار تھے، گھر کی پچھلی دیوار کو توڑا تو ایک بلغائی سپاہی اندر گھسا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ماتھے کے اوپر لوہے کی راڑ ماری، جس سے خون کے فوارے چھوٹے تو قرآن کریم کے اوپر آ کر پڑے، قرآن رنگین ہو گیا۔ اب چونکہ سامنے تو صحابہ ہیں، ادھر سے تو کوئی اندر داخل نہیں ہوا، پیچھے سے اندر آئے پتہ نہیں چلا۔ ایک دن پیاس کی شدت میں نڈال ہوئے، حضرت عثمان غنی نے پیغام بھیجا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، کہا علی پانی پہنچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکیزہ پانی کا بھرا،
اور عثمان غنی کے گھر کی طرف آئے تو راستے میں تیر مار کر اس مشکیزے کو پھاڑ کے توڑ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس حضرت علی آئے اور اپنی پگڑی اتار کر جو ہے دروازے سے اندر پھینکی اور اشارہ کیا، علی میں تو عثمان تمہارے لیے پانی لے کر تمہیں آ رہا تھا لیکن دشمنوں نے نہیں آنے دیا۔ آج ابو بکر کو علی کا دشمن پیش کیا جاتا ہے، عثمان کو علی کا دشمن پیش کیا جا رہا ہے، عمر کو علی کا دشمن پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ معاویہ جس کے ہاتھ پر حضرت حسین نے جو ہے حضرت حسن نے اپنے خود بیعت کر کے خلافت تھمائی، وہ عثمان کہ جس نے 22 لاکھ مربع میل پر جو ہے فتوحات کے جھنڈے لہرائے، ابو بکر عمر نے جو ہے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، عثمان نے 22 لاکھ مربع میل فتح کیا، 44 لاکھ مربع میل کا اکیلا حکمران تھا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کے جو ہے کلمے کو اور جھنڈے کو پورے 44 لاکھ مربع میل پر لہرایا۔ آج وہ مدینے کے اندر مظلوم ہے، آج بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے پوچھا کہ آپ کو جب پیاس لگتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ تو فرمایا جب پیاس لگتی ہے تو قرآن پڑھتا ہوں، جب بھوک لگتی ہے تو جو ہے نماز پڑھتا ہوں۔ بیوی نائلہ نے حضرت عثمان کو جو ہے پاجامہ دیا، پہنا، تیار ہوئے، وضو کیا، قرآن پر بیٹھے تو دشمن نے آ کر راڑ ماری۔ حضرت عثمان کے ماتھے پر جب راڑ لگی تو قرآن پر گرے تو قرآن کریم خون سے جو ہے رنگین ہوا، تو اتنی دیر میں دوسرے نے آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا اور زور سے چھلانگ ماری اور گھٹنے حضرت عثمان کے سینے پر مارے، اور بار بار گھٹنے مارنے کی بنا پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسلیاں ٹوٹی۔ 80 سال کا بوڑھا کسی جرم میں نہیں، بے دردی کے ساتھ، مظلومیت کے ساتھ بے گناہ مارا جا رہا ہے، بے گناہ قتل کیا جا رہا ہے اور پڑے ہوئے ہیں، اور دوسرے نے داڑھی حضرت عثمان کی جو ہے کھینچی اور منہ پر چانٹا مارا۔ حضرت نائلہ کو برداشت نہیں ہوا، حضرت نائلہ جو آگے بڑھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بچانے کے لیے جب آگے بڑھی تو ایک دشمن نے تلوار نکالی، حضرت نائلہ کے ہاتھ پر جو ہے وار کیا تو حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹیں اور نیچے آ کر پڑی۔ چنانچہ حضرت عثمان اسی بے دردی کے اندر، بے بسی کے اندر رب کے حضور اپنی جان دے دی۔ یہاں قصہ ختم نہیں ہوا، یہاں ظلم کی انتہا نہیں ہوئی۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے سامنے حضرت عثمان کی بے گور لاش پڑی ہوئی ہے، میں نے اپنا دوپٹہ اتارا اور ان کے جو ہے اوپر ڈالا، ایک صوبائی دشمن آیا اور اس نے حضرت عثمان کے چہرے پر تھوکا اور لاش کو اٹھایا اور مدینے کا کوڑا کچرا جہاں پھینکا جاتا تھا وہاں آ کر حضرت عثمان کی لاش کو پھینک دیا۔ 3 دن تک مدینے کے اندر اس مظلوم کی لاش پڑی رہی، وہ مظلوم جس کے گھر نبی کی 2 بیٹیاں ہیں، وہ مظلوم کہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آنے پر 70 اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، وہ مظلوم کہ جو نبی کا رفیق تھا، وہ مظلوم جو نبی پر جان دیا کرتا تھا۔ حضرت نائلہ کہتی ہیں کوئی نہیں آیا، دیکھتی رہی۔ تیسرے دن شیر کی بین اٹھی، امیر معاویہ کی بین اٹھی، امیر معاویہ کی بین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلتی ہیں اور مسجد نبوی کی سیڑھیوں پر چڑھ کے کہا، لوگو تم اگر جو ہے عثمان کی لاش کو نہیں اٹھانے دو گے، میں نبی کی بیوہ اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر مدینے کی گلیوں میں نوحہ کروں گی۔ یہ بات جو ہے بجا نہیں ہے کہ تمہارے اوپر آسمان کے اوپر سے رب پتھر برسائے گا۔ دشمن بھی یہ سمجھتا تھا کہ اگر نبی کی بیوہ ننگے سر مدینے کی گلیوں میں نکلی تو اللہ آسمان سے پتھر برسائے گا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں حضرت عثمان کی لاش کو پڑے ہوئے، سسکیاں لے کر روتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہائے عثمان جس کو میں دیکھتا ہوں تو نبی علیہ السلام کا عکس نظر آتا ہے، ہائے عثمان کہ جس کی خلافت دیکھتا ہوں تو نبی علیہ السلام کی خلافت نظر آتی ہے، ہائے وہ عثمان جس کا کوئی جرم نہیں تھا، مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، کوئی یہ تو بتائے کہ کس جرم میں تم نے اس کو شہید کیا، تم نے کس جرم میں اس کو قتل کیا۔
چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تیسرے دن لاش کو اٹھایا، جسم اطہر کو اٹھایا، 4 آدمی آئے اور آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو اٹھاتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ لے چلو، آج مسجد نبوی میں لے چلو، آج رسول اللہ بھی دیکھیں، آج آسمان بھی دیکھیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں نے حضرت عثمان کی لاش کو دیکھا تو میں نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کر کہا، ہے لوگوں آج آسمان کیوں نہیں پھٹ گیا، آج آسمان کیوں نہیں پھٹ گیا، یہ جو ہے یہ ظلم آج ہو گیا کہ جس کا کوئی جرم بھی نہیں تھا۔ چنانچہ صحابہ فرماتے ہیں باب السلام سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر داخل کیا، روضہ رسول کے سامنے آ کر جب پہنچے تو فرماتے ہیں روضے کے سامنے جو ہے دھند پڑی، اندھیرا پڑا، اور روضے کے اندر سے آواز آئی، آج اس مدینے کے مظلوم کو یہاں رکھ دیا جائے، آج اس مدینے کے مظلوم کو یہاں رکھ دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگوں، کوئی جو ہے قیامت کے دن کسی کے خون کی شہادت جنگ کا میدان دے گا، کسی کے خون کی شہادت تلوار دے گی، کسی کے خون کی شہادت دشمن کا مارا ہوا نیزہ دے گا، کسی کے خون کی جو ہے گواہی جو ہے نبی کا محراب دے گا۔ عثمان وہ مظلوم ہے کہ جب قیامت کے دن لایا جائے گا تو اللہ کا قرآن اس کے جو ہے اس کے خون کی گواہی دے گا کہ اس مظلوم کا خون قرآن کے اوپر گرا جس کا دنیا کے اندر کوئی جرم بھی نہیں تھا۔ چنانچہ وہاں رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا اور اٹھا کر جنت بقیع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں دفن کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ جب ہم دفن کر کے واپس آئے تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر کے اوپر پہرا لگا دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اطہر کو نکال کر جو ہے بے حرمتی کریں۔ ان کا کیا یقین، جنہوں نے مسجد کی حرمت، حالانکہ جب مسجد میں حضرت عثمان غنی کو پتھر مارے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانثار نے کہا لوگوں تمہیں پتہ ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لوگوں جب تم نبی کے پاس سے گزرو، جب تم روزے کے پاس سے گزرو تو اپنی آوازوں کو کم رکھو، اپنی آوازوں کو دھیما رکھو، نبی کی آواز سے اونچا نہیں کرنا، کہیں تم گستاخوں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ تو انہوں نے تو حرم نبوی کے تقدس کو پائمال کیا، ان کا تو کوئی اعتماد نہیں ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن سبا اپنے اس مشن میں کامیاب ہوا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا۔ جنگ جمل بہت بڑا اختلاف، جنگ صفین آج کے دور میں بہت بڑا اختلاف۔ ہمارا اختلاف اس بات پر ہوتا ہے کہ جنگ جمل ہوئی صحابہ اور جو ہے اہل بیت میں ہوئی، جنگ صفین صحابہ اور اہل بیت میں ہوئی، چنانچہ غلط فہمی کی بنا پر جنگ تھی۔ عبداللہ بن سبا نے ماں بیٹے کو لڑا دیا، بھائی بھائی کو لڑا دیا، آج ابو عمر کو شہید کروا دیا، عثمان کو شہید کروا دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی شام کی جامعہ مسجد کے امام ہیں، حضرت عثمان غنی کا خون آلودہ کرتا اٹھایا اور جو ہے شام کی جامعہ مسجد میں محراب میں کھڑے ہوئے، منبر پر کھڑے ہوئے، 40 علماء بیٹھے ہوئے، مسجد علماء سے بری ہوئی، صلحاء سے بری ہوئی، اور حضرت نائلہ کی انگلیاں اٹھائی ہوئی اور جا کر کہا لوگوں دیکھو آج نبی کے جانشین کے ساتھ کیا ہو گیا۔ کرتا لہرایا ہوا میں، حضرت نائلہ کی انگلیاں آسمان میں لہرائیں اور کہا تم چاہتے ہو کہ عثمان کے قصاص کا بدلہ نہ لیا جائے؟ کسی نے حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر اختلاف کی وجہ پوچھی، کہا علی کے بیچ اور معاویہ کے بیچ جنگ ہوئی، اختلاف کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا
علی اپنی بات پر حق پر تھا، معاویہ اپنی بات پر حق پر تھا، اس لیے کہ ام حبیبہ جو ہے عثمان کی بہن ہے، معاویہ عثمان کا بھائی ہے، اور عائشہ عثمان کی جو ہے بہن ہے، اور مجھ سے انہوں نے قصاص طلب کیا۔ میں اس وقت ہمارے اندر اختلاف عروج پر تھا، میں نے کہا ہم خون کا بدلہ لیں گے، لیکن اس وقت جو ہے اختلاف ہو گیا، علی جو ہے معاویہ اجتہاد کی بنا پر ہمارے اندر اختلاف ہو گیا، اور اجتہادی کو خطا پر دوہرا ثواب ملتا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں۔ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے، صحابہ اہل بیت کے پاؤں کے نیچے آنے والی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے تھے، صحابہ اہل بیت کو اپنی جان سمجھتے تھے، اپنا تاج سمجھتے تھے۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد سے اترے تو ان علماء نے قسم کھائی، کہا تب تک ہمارے اوپر کوئی کام کرنا حرام ہے جب تک کہ اس مظلوم مدینہ کی ہم جو ہے بدلہ نہ لے لیں۔ کربلا کے اندر جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کیا گیا، کھانا بند کیا گیا، تو کسی نے پوچھا آپ پر تو کھانا اور پانی بند کر دیا، کہا نئی بات نہیں ہے، یہ ہماری روایت ہے، ہمارے چچا عمر کو شہید کیا گیا، حق کی بنا پر جان دے دی، سر نگو نہیں کیا۔ ہمارے چچا عثمان پر 40 دن پانی کھانا بند کیا گیا، ظالم کے سامنے نہیں جھکے، سر نگو نہیں کیا۔ یہ وہ روایت ہے کہ آج دشمن کے سامنے کھڑے تو ہو سکتے ہیں، سر نگو نہیں کر سکتے، حق سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، جانے تو دے سکتے ہیں، نبی کے دین پر آنچ نہیں آنے دے سکتے۔ چنانچہ حضرت عثمان عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عہد خلافت کو مکمل کیا اور جا کر نبی کے قدموں میں اپنی جان دے کر یہ امت کو پیغام دیا کہ نبی کے ماننے والے، نبی کے ساتھ محبت رکھنے والے، نبی کے ساتھ عشق و وفا رکھنے والے جان دے کر اپنا خون تو بہا سکتے ہیں، نبی کے دین پر آنچ نہیں آنے دے سکتے۔ اور یہ پیغام دیا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ، ہماری اولادیں، ہمارے بچے، ہماری جان، ہمارا مال سب آپ پر قربان یا رسول اللہ، ہم آپ کے دین کے اندر تحریف نہیں ہونے دے سکتے۔ چنانچہ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم شخصیت کو اتنی بے دردی کے ساتھ، اتنی جو ہے مظلومیت کے ساتھ، مدینے کے مظلوم، محراب رسول کے مظلوم، نبی کے جو ہے داماد مظلوم، پھر دور داماد مظلوم، پھر ذی النورین مظلوم، پھر عثمان مظلوم، پھر غنی مظلوم، کیا کیا القاب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو دیے جائیں۔ چنانچہ وقت ملا تو اس سے آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقبت پر ہم بولیں گے، بات کریں گے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حب اصحاب اور اہل بیت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سینوں میں بسائے رکھے اور اسی کے اوپر ہماری سانسوں کو ختم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔